13ویں صدی کے آخر اور 14ویں صدی کی ابتدا میں اسلامی دانشوروں میں سے ایک عظیم شخصیت مرزا بزرگ شیرازی چمکتے ہوئے ستارے کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے۔ آیت اللہ سید مرزا محمد حسن حسینی شیرازی، جو مرزا شیرازی کے نام سے معروف ہیں، ایک عظیم دانشور اور پرہیزگار مجاہد تھے، جن کے عظیم مذہبی کارناموں میں سے ایک ظلم اور حاکم الوقت کے فساد کے خلاف آواز حق بلند کرنے تھا، جو کہ اسلامی ممالک پر قابض ہونا چاہتے تھے۔ شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ موصوف کی زندگی کا شاندار لمحہ وہی تھا جب انہوں نے تمباکو کی حرامت کا فتویٰ دیا تھا، لیکن اس کے علاوہ ان کی عظیم شخصیت اور حیات طیبہ کی برکات، جو کہ روز روشن کی طرح واضح اور آشکار ہے، البتہ تمباکو کی حرمت کا فتویٰ ان برکات عالیہ کا ایک جلوہ اور نمونہ ہے۔ 19 جمادی الاول 1309 ہجری یا 21 دسمبر 1891 کو تمباکو بنانے اور اس کی فروخت کا جو اختیار ناصر الدین شاہ نے برطانوی حکومت کو دیا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ کالونائزر کے حوالے سے دنیا کی بڑی حکومتیں چین 900 ملین اور ہندوستان 400 ملین کے ساتھ اس کالونی کا حصہ تھے۔ جو چیز اس قرارداد کے خاتمے کا سبب بنی، یہ وہی فتویٰ تھا جو سید الطائفہ مجدد اسلام حضرت آیت اللہ العظمہ سید محمد حسن شیرازی نے دیا تھا۔ موصوف حضرت آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی مدظلہ کے نانا اور ان کے والد بزرگوار کے چچا تھے۔ اس فتوے کی وجہ سے اسلامی جمہوریہ ایران کو دنیا کی سب سے بڑی استعمار کی چنگل سے رہائی نصیب ہوئی، جو کہ ملک کی فوجی اور ثقافتی استعمار کے لیے مکمل طور پر آمادہ تھے، اور تاریخ کے مطابق ایران کو فساد کی طرف کھینچنے کے لیے 4 لاکھ ماہرین سے ایران کے مختلف شہر جیسے تہران، شیراز، تبریز اور چھوٹے قصبے اور دیہات پر کرنا چاہتے تھے۔ لیکن آخرکار مسلمان ملت ایران نے ہوشیار مرجع کی پیروی کرتے ہوئے اس عرصے میں کامیابی حاصل کی۔ تاریخ کے مطابق برطانوی حکومت نے ایک بہت بڑی پلاننگ کی تاکہ تمباکو کو ایک خاص استحقاق دیا جا سکے، لیکن انہوں نے مبالغین اور ثقافتی مشیروں کو آمادہ کیا، اور اس کے علاوہ مراکز کی تاسیس کی گئی تاکہ ایرانی جوانوں کے افکار میں نفوذ پیدا کیا جائے اور ان کے اعتقاد منحرف کر سکیں، اور ان کے افکار کو ضد اسلامی بنا کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ چونکہ مرزا شیرازی ان کے فاسد اہداف سے آگاہی رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے تمباکو کے استعمال کی حرمت کا فتویٰ صادر فرمایا۔ آج کے زمانے میں تمباکو کا کسی طریقے سے بھی استعمال کرنا امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے۔ اس ایک لائن کے فتوے کو لوگوں نے ایک بڑے پیمانے پر قبول کیا، جس کی وجہ سے دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی، اور ان کی تمام چالیں اور منصوبے جو انہوں نے پہلے سے تیار کیے ہوئے تھے، سب خاک میں یکساں ہو گئے۔ مرزا بزرگ شیرازی کی سامرا کی طرف ہجرت ان کی زندگی کے اہم واقعات میں سے ایک ہے۔ سامرا میں ابتدائی سکونت کے دوران مرزا اور ان کے خاندان کو دشمنان مکتب تشیع کی جانب سے بہت زیادہ اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ان حملوں میں ان کے فرزند مرزا محمد شہید ہو چکے تھے۔ کیونکہ مرزا بزرگ شیرازی کو مسلمانوں کے درمیان ایک خاص حیثیت حاصل تھی، تو لہٰذا اس دردناک واقعے پر مسلمانوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر رد عمل دیکھنے کو ملا، یہاں تک کہ چند عظیم ممالک برطانیہ، جرمنی اور ایران کے نمائندے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ مرزا پر جو ظلم ہوا اس کا انتقام لیا جائے۔ مرزا بزرگ شیرازی نے ان نمائندوں کے جواب میں فرمایا، اگر کسی شخص کا بیٹا اس کے دوسرے بیٹے کو قتل کرے تو باپ قاتل بیٹے کو معاف کر دیتا ہے، لہٰذا مرزا محمد کا قاتل بھی میرا ہی بیٹا ہے اور میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و رافت کا عملی نمونہ، جس کی وجہ سے زمینہ فراہم ہوا کہ مرزا بزرگ شیرازی مسلمانوں کے درمیان اس قدر محبوب ہوئے، جن کی ایک لائن کے فتوے نے برطانیہ جیسی عظیم مملکت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔